اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو ٹیچر ہوں۔ میں آج ایک کہانی پڑھانے جا رہی ہوں جو بہت ہی مزیدار کہانی ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ یہ کہانی ہم نے جماعت سوم کی اردو کتاب سے لی ہے۔ تو بچوں اپنی کتاب کا پیج نمبر 60 نکالیے اور کتاب کی طرف دھیان سے دیکھیے۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہے ہائی میرا گھوڑا۔ ایک دن ایک تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا خادم بھی تھا۔ تجارت کے سلسلے میں وہ ایک گاؤں پہنچا۔ وہ وہاں دیر سے پہنچا، اس لیے اس کو وہاں رات بھر رکنا پڑا۔ اس نے سنا کہ چور اس گاؤں میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اکثر وہاں چوری کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ جان کر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں چور اس کے گھوڑے کو چرا نہ لے۔ اس کو اپنے خادم کی پہرے داری پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ جب رات ہوئی تو اس نے خادم سے کہا، آج تم سو جاؤ گے اور پہرے داری میں خود کر لوں گا۔ خادم: مالک آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ خادم سو جائے اور مالک پہرہ داری کریں۔ تاجر: دیکھو مجھے تمہاری پہرے داری پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں چور گھوڑے کو نہ لے جائیں اور تم سوتے رہ جاؤ۔ خادم: حضور آپ بالکل بے فکر رہیے، میں رات بھر گھوڑے کی پہرے داری کروں گا، ایک لمحہ بھی غفلت نہیں کروں گا۔ تاجر سو گیا اور کچھ دیر بعد جاگ گیا تو اس نے دیکھا کہ خادم کسی گہری سوچ میں پڑ گیا ہے۔ تاجر: کیا سوچ رہے ہو؟ خادم: میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آسمان میں کل کتنے تارے ہوں گے۔ تاجر: تم فی الحال تارے گننا چھوڑ دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اسی سوچ میں نہ پڑ جاؤ اور چور میرے گھوڑے کو اڑا کے لے جائیں۔ خادم: نہیں جناب، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ مطمئن رہیں، میری نظریں برابر گھوڑے پر جمی ہوئی ہے، ایک لمحہ بھی غفلت نہیں کروں گا۔ تاجر یہ سن کر پھر سے سو گیا۔ آدھی رات ہوئی تو تاجر پھر سے بیدار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ خادم پھر سے کسی گہری سوچ میں پڑ گیا ہے۔ تاجر: آپ پھر سے کیا سوچ رہے ہو؟ خادم: میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ تارے دن میں بھی دکھائی دیتے تو کتنا اچھا لگتا۔ تاجر: مجھے لگتا ہے کہ تمہاری یہ بے وقت کی سوچ مجھے اپنے گھوڑے سے محروم کر دے گی۔ چور میرے گھوڑے کو لے جائیں گے اور تم ستاروں کی سیر کرتے رہو گے۔ خادم: نہیں جناب، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تاجر: اگر تم چاہو تو سو سکتے ہو، میں خود ہی پہرے داری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خادم: کوئی ضرورت نہیں ہے جناب، مجھے ذرا بھی نیند نہیں آ رہی ہے، میں اچھی طرح سے پہرے داری کر رہا ہوں۔ تاجر پھر سے سو گیا۔ جب وہ صبح کو بیدار ہوا تو خادم کو پھر سے گہری سوچ میں پڑا ہوا پایا۔ تاجر: اب کیا سوچ رہے ہو؟ خادم: جناب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس زین پر کون بیٹھے گا، آپ یا میں؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ گھوڑے کو چور چرا کے لے گئے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ زین انہوں نے کس کے لیے چھوڑا، آپ کے لیے یا میرے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تاجر اپنا سر پیٹنے لگا، ہائے میرا گھوڑا۔ تو بچوں اب اس سبق کے نئے الفاظ کی طرف آتے ہیں، یعنی الفاظ معنی۔ تاجر تجارت کرنے والا یا سوداگر۔ خادم غلام یا نوکر۔ تجارت کاروبار، اکثر، زیادہ تر یا عام طور پر۔ اندیشہ ڈر یا خوف۔ پہرے داری چوکے داری یا رکھوالی۔ غفلت لاپرواہی۔ فی الحال اس وقت۔ مطمئن چین سے۔ محروم چھیننا۔ اب اس سبق کے سوالوں کی جانب آتے ہیں۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس سبق کا پہلا سوال، تاجر نے کیا سنا؟ جواب، تاجر نے سنا گاؤں میں بہت زیادہ چور ہے۔ اس سبق کا دوسرا سوال،
تاجر گھوڑے کی پہرے داری خود ہی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ جواب: کیونکہ تاجر کو خادم کی پہرے داری پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس سبق کا تیسرا سوال: خادم پہلی دفعہ کیا سوچ رہا تھا؟ جواب: خادم پہلی دفعہ یہ سوچ رہا تھا آسمان میں کل کتنے تارے ہوں گے۔ اس سبق کا چوتھا سوال: خادم دوسری دفعہ کیا سوچ رہا تھا؟ جواب: خادم دوسری دفعہ یہ سوچ رہا تھا اگر یہ تارے دن میں بھی دکھائی دیتے تو کتنا اچھا لگتا۔ اس سبق کا آخری سوال: صبح کے وقت خادم کیا سوچ رہا تھا؟ جواب: صبح کے وقت خادم یہ سوچ رہا تھا خالی ذہن پر کون بیٹھے گا۔ اب اس سبق کا دوسرا سوال، صحیح جواب چن لیجیے۔ تاجر کے ساتھ اس کا خادم تھا، دوست تھا، بھائی تھا۔ تاجر کے ساتھ اس کا خادم تھا۔ گھوڑے کی پہرے داری تاجر نے کی، خادم نے کی، دونوں نے کی۔ آدھی رات ہوئی تو تاجر آ گیا، جاگ گیا، بھاگ گیا، جاگ گیا۔ اس سبق کا ایک اور سوال، صحیح جوڑ لگائیں۔ صحیح جوڑ لگانا ہے، کہاں پہ کیا آئے گا؟ تاجر، تجارت کرنے والا، قاتل، قتل کرنے والا، خادم، خدمت کرنے والا، عامل، عمل کرنے والا۔ اس سبق کا ایک اور سوال، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ غفلت: خادم نے تاجر سے کہا میں ذرا بھی غفلت نہیں کروں گا۔ سوچ: خادم سوچ میں پڑ گیا۔ نیند: نیند ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ سیر: صبح کی سیر ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ چور: گاؤں میں چور آئے ہیں۔ شکریہ بچوں۔ اعوذ باللہ